زمانے میں کچھ بھی گناہ کیا ہو لیکن وہ ایمان لائے، سچے دل سے توبہ کر لے، زندگی میں اچھے اعمال کرتا رہے، تو نہ صرف میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوں گا، اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوں گا۔ یہ بھی پروردگار کا کرم ہے۔ دنیا کی کسی کچہری کے اندر جب گناہ کی سزا مل جاتی ہے تو گناہ کو مٹایا نہیں جاتا ہے، وہاں کے دفاتر میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کام کیا تھا، معاف بھی کرتے ہیں تو اس گناہ کو نہیں مٹاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کریمانہ شان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جب گناہ کو مٹاتا ہے تو اس گناہ کی جگہ پر نیکی کو بھی لکھ دیتا ہے۔ نہ صرف نام عمل سے گناہ کو مٹاتا ہے بلکہ حفظہ فرشتوں اور کرام کاتبین کے زمین سے بھی اس گناہ کو محو کر دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن میرے بندے کو شرمندگی لگی، اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ وہاں پر ایک نیکی کو بھی لکھ دیا جاتا ہے تاکہ گناہ کی جگہ خالی نہ ہو بلکہ وہاں پر ایک نیکی لکھ دی جائے۔ تو خیر یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات حاصل ہو گئی ہے، جاؤ حبشی کو جا کر کے یہ آیت سنا۔ وہ صحابی ہے اور جا کر کے یہ آیت ان کے سامنے پڑھ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات۔ حبشی نے یہ آیت سنی تو کہا کہ دیکھو تمہارا رب جو ہے اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی پر اچھے عمل کرو گے تب میں معاف کروں گا اور پھر گناہ کی جگہ پر نیکی کو لکھوں گا۔ اگر زندگی پر مجھ سے اچھے کام نہ ہوں تو پھر میرا کیا کام بنے گا، میرا کیا انجام ہوگا؟ میں ایک انسان ہوں، زندگی میں اچھے اعمال تو نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں زندگی میں اچھے اعمال نہ کروں تو پھر میرا انجام کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ میں ایمان لا کر کے بھی بیکار ہو جائے گا۔ میں ایمان قبول کر لیا لیکن زندگی میں اچھے کام نہیں کر سکا تو پھر میری مغفرت نہیں۔ تمہارا رب تو یہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر، جاؤ اپنے پیغمبر کو جا کر کے میری بات سنا دو اور میرا اشکال سنا دو۔ وہ گئے اور جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ حبشی نے پھر دوبارہ اعتراض کیا ہے۔ تو ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی تو آیت نازل ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ تمہارا رب جو ہے اگر چاہے گا تو شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ کام بن جائے گا، جا کر کے یہ آیت سنو۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور ہدایت کے آغوش میں لانا چاہتے ہیں، ہدایت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، اور حبشی جو ہے وہ اعتراض پر اعتراض، سوال پر سوال، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پر آیت نازل فرما رہے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی اچھی آیت ہے، جا کر کے سناؤ، جا کر کے آیت سنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے رب نے جو بات کہی ہے ابھی بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا ہے، ابھی بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا ہے۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ اگر خدا چاہے گا تو معاف کرے گا، مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں چاہا تو کیا بنے گا، مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو کیا بنے گا میرا آخرت میں، قیامت میں۔ تو صحابی پھر مایوس ہو کر کے آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی سے سنا۔ تو ابھی بات سنا ہی رہے تھے پھر آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے گنہگار بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جو ہے تمام گناہوں کی کوشش کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کر کے حبشی کو یہ آیت سنو، جا کر کے ان کے سامنے یہ آیت پڑھ دی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو یہ آیت سن کر کے حبشی نے کہا کہ ہاں بات جو ہے اب بنی ہے، بات جو ہے اب بنی ہے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اب میں اس کو ایک مثال دوں کہ آپ ایک بندے کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ سوال کرے کہ یہ پیسے کون سے ہیں،
آپ بولے کہ بھائی یہ پیسے میرے اپنے ہیں، میں خوشی سے دینا چاہتا ہوں. وہ یہ سوال کرے کہ آپ کہاں سے کمائیں گے؟ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں مزدوری کرتا ہوں، آفس جاتا ہوں، کارخانہ جاتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور اسی سے ملی ہوئی رقم ہے. پھر وہ پوچھے کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آپ 2-3 دفعہ کے سوال پہ کہیں گے ذرا دماغ خراب ہے کیا؟ لینا ہے لے، نہیں لینا ہے جائے وہاں سے، کسی اور کو دے دوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کا فضل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں. بندہ جو ہے وہ سوال پر سوال، اشکال پر اشکال، اب یہ جا کر کے سوال کرو، اب یہ اشکال پیش کرو، مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے، مجھے یہاں پہ یہ اعتراض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر اشکال کا جواب دے کر کے ان کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ بندہ جو ہے کسی طرح اس کی رحمت کی آغوش میں آ جائے. میں یہ واقعہ اس لیے سنایا ہوں کہ بعض مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھائی جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ارے وہ 40 سال کی زندگی گزری ہے، 50 سال کی زندگی گزری ہے، یہ کوئی کام کیا بڑے بڑے گناہ کیا ہوں، بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہوں، میری بخشش ہونے والا نہیں ہے، مجھے اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کی رحمت چھوٹی ہے، میرے گناہ بڑے ہیں. خدا کی رحمت چھوٹی ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں. حالانکہ اللہ فرمانے قرآن میں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے آغوش میں، اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. لہذا ہمارے گناہ جو ہے خدا کی رحمت سے کبھی بڑھ نہیں سکتے ہیں. کتنا بھی گناہ ہو جائے گا، شرمندگی کا، نقامت کا ایک آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایسا بنا دے گا جیسے ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا تھا، کبھی گناہ ہی نہیں کیا تھا. دوسرے جو آتے ہیں تاخیر آتے ہیں، شب قدر ہے، اور اسی طرح رمضان کے آخری 10 دن کے یہ 10 راتیں ہیں، اور آگے چل کر کے چاند رات ہے جس کو ہم شاپنگ کی رات سمجھتے ہیں. وہ شاپنگ کی رات نہیں دیکھا جائے بلکہ حدیث کے مطابق تو چاند رات جو ہے وہ شب قدر کی برابر فضیلت رکھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے 1 مہینہ روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے بندوں کو ان کا بدلہ دینے کے لیے آواز لگاتا ہے، آجو بدلہ لے لو. جیسے ایک مزدور دن بھر کام کرے تو مزدوری پر رکھنے والا اس کو شام کے وقت کہتا ہے کہ میں آجو اپنا حساب کر لوں. اب وہ مزدور یہ کہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے محنت کرنا نہیں چاہیے، یہ کتنی بے نیازی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاند رات کو وہ معاوضہ دینے کے لیے بلاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اپنے حال سے، صورت حال سے ہم کو آپ کی جزا کی، بدلے کی، معاوضے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو تو آج کی رات شاپنگ کرنا ہے، وہاں وہ خریدنا ہے، وہاں وہ کھانا ہے، وہاں پہ یہ کرنا ہے، وہاں پہ یہ کرنا ہے. تو اتنا بے نیاز ہم کو نہیں بننا چاہیے. کچھ خریدا تو پہلے ہی کر لینا چاہیے، جس قدر ہو سکے اس رات میں عبادت کریں گے، چپ چاپ بستر پہ جائیں گے اور سو جائیں گے. فجر کی نماز باجوان پڑھ لیں گے تاکہ ہم کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے، اجر مل جائے. تو یہ راتیں جو ہیں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی ہے. یہ جلسے اور یہ بیان سننا سنانا یہ ان راتوں کا مقصود نہیں ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ان راتوں کے حوالے سے نسبت سے ہمارے دل میں کچھ نرمی آ جاتی ہے. اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بیان خوف خدا کی کچھ باتیں، دین کی کچھ باتیں سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ اس نرم دل کے اندر بات جلد سے جلد اثر پیدا کرے اور بندہ جو ہے عمل کے لیے تیار ہو جائے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہو جائے. اس مقصد کے تحت بھی یہ سننا اور سنانا ہوتا ہے، ورنہ تو دانت راتوں میں یہ حصہ نہیں. دانت راتوں میں کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنی ہمت کے وقت عبادت کریں اور جتنا ہو سکے توبہ کریں، اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں. آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اپنے لیے بھی دعا فرمائیں، پورے امت مسلمان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں، سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.